صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی چیز موجود ہوتی ہے، بنتی ہے یا پیدا ہوتی ہے، تب لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا خوبی ہے، کیا کمالات ہیں، وہ سب پیدا ہونے کے بعد لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اولاد پیدا ابھی نہیں ہوئی تو آپ اس اپنی اولاد کو نہ جانتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کرتے ہیں. آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے میرے ہاں لڑکا ہونے والا ہے، وہ بہت گورا چٹا ہوگا، بہت پڑھا لکھا ہوگا، بہت سخی ہوگا. ہے کوئی ایسا بیان کرنے والا؟ جب تک وہ چیز موجود نہیں ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا. یہ سارے انسان ایک وقت موجود نہیں تھے، ان کا کہیں کوئی ذکر بھی نہ تھا، نسیم منسیہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا؟ یعنی گزرا ہے. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. وہ ایسی چیز تھا ہی نہیں کہ جس کا کہیں ذکر ہو. انسان موجود نہیں تھا، اس کا کہیں ذکر نہیں تھا، کوئی اسے جانتا نہیں تھا. جب یہ انسان پیدا ہوا تو کس شان سے پیدا ہوا؟ پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدم کو فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے. پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو بزرگ بنا کر پیدا کیا. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی بزرگی کو سمجھتے نہیں اور ایسے عمل کرتے ہیں کہ ہماری بزرگی کو داغ دھبا لگ جاتا ہے، ہماری بزرگی بدنام ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو اس کو بزرگ بنایا ہے، انسان کو مکرم بنایا ہے، اور ساری مخلوقات میں انسان اشرف و اعلیٰ ہے. اور ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قرآن فرماتا ہے قسم ہے انجیر کی
اور قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے بلد امین کی، بے شک انسان کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ تمہاری صورت کی بھی قرآن تعریف کر رہا ہے اور تمہاری سیرت کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ کب؟ جب آپ پیدا ہو چکے تب آپ کی صورت و سیرت کو لوگ جاننے لگے۔ ہر ایک انسان کا یہی حال ہے، لیکن اس بھری کائنات میں ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی پرسنالٹی ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے اور سب جانتے ہیں۔ وہ ذات کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آدمی پیدا نہیں ہوا تھا جب ان کا نور بنا دیا گیا تھا، اور حضرت آدم جب پہلا انسان پیدا ہوا، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب میرے بدن میں روح آئی اور میں نے پہلی مرتبہ آنکھ اٹھا کر اللہ کے عرش کو دیکھا تو اس کے کنارے اور عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے پہچان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات وہ ہے کہ جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، وہی سے مصطفیٰ کا تعارف ہے۔ سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے، پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہو رہے ہیں اور مصطفیٰ کا ذکر دیکھ رہے ہیں۔ ہم اور آپ وہ ہیں کہ لم یکن شیئا مذکورا، انسان کو کوئی جانتا نہیں تھا، اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ کا اس وقت بھی ذکر تھا۔ جب انسان کا کہیں ذکر نہیں تھا تب بھی مصطفیٰ کا ذکر تھا، پھر رسول ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا ذکر تھا۔ جبکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے آنکھ کھولی تو مصطفیٰ کا نام ان کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے اور آپ کے وصال کے بعد حضرت آدم کے سجادہ نشین، آپ کے جانشین ہوئے، حضرت شیش علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حضرت آدم اپنے پاس بٹھا کر اور ہمارے آقا و مولا مدنی دولہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بیٹا تمہاری نسل سے ایک ایسے نبی آئیں گے، ان کی فضیلت یہ ہوگی، ان کی شان یہ ہوگی، گویا نبی ہمارے پیدا نہیں ہوئے ہیں اور ان کا میلاد پڑھا جا رہا ہے، اور ہمارے تمہارے جیسے نہیں، شیرینی کی لالچ میں آنے والے نہیں، بلکہ انبیاء کرام مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی رسم یہ اس وقت سے ہے جبکہ آدم علیہ السلام تھے۔ آج آدم علیہ السلام کے جتنے شریف اولاد اور بیٹے ہیں وہ اپنے باپ کے اس ریت رواج کو آج تک قائم رکھا، اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ میلاد کہتے کس کو ہیں؟ لوگوں کو جمع کرنا، جمع کرنے کے بعد جس کا میلاد ہو اس کے فضائل بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کے کمالات کو بیان کرنا، اس کی شان اور عظمت کا ذکر کرنا، اسی کا نام نہ میلاد ہے۔ چاہے آپ اردو میں کرو، چاہے عربی میں بیان کرو، چاہے نثر میں بیان کرو، چاہے نظم میں بیان کرو، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا یہی اس کی حقیقت ہی ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ حضرت آدم نے اس کو شروع کیا۔
بعد میں آنے والوں نے ذکر بھی کیا اور جتنے ذکر سننے والے تھے انہیں کچھ کھانا بھی کھلا دیا. یہی تو اتنا اضافہ ہوا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کام ہمیشہ کرتے رہے، افشوا السلام وطعموا الطعام، سلام کرنا اور کھانا کھلانا. یہ 2 کام کرتے رہو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی رہے گی. اگر دشمنی بھی ہے اور بار بار سلام کرو گے تو دشمنی دوستی میں بدل جائے گی. جس سے کبھی آشنائی نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، لیکن 1-2 مرتبہ اسے گھر لا کر کھانا کھلایا. ارے گھر اگر تمہاری عورت تیار نہیں تو ہوٹل میں کھانا کھلا دیا تو وہ تمہیں پہچاننے لگتا ہے. کھانا کھلانا یہ بہت بڑی عبادت ہے. چاہے مالدار کو کھلاؤ، چاہے غریب کو کھلاؤ، چاہے اپنے دوست کو کھلاؤ یا جس سے پہچان نہیں ہے اس کو کھلاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ہر تر جگر میں عبادت ہے، ثواب ہے. کیا مطلب؟ اگر پرندے کو بھی کھلایا اس کا بھی جگر اور لیور زندہ ہے. جس کا لیور زندہ ہے اس کو کھانا کھلا دیا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. اگر بکری کو پانی پلایا ہے تو بھی ثواب. ارے کتے کو پانی پلایا تب بھی ثواب. یہ ثواب کا سلسلہ ہے. اور مسلمان کو اگر کھانا کھلایا، جانور کو کھلایا تب ثواب. اور اگر کسی نمازی کو کھلایا تو کیا عذاب ہوگا؟ اور کسی اللہ کے ذکر سننے والے کو جلیبی آپ نے کھلائی، شیرینی کھلائی تو یہ ثواب ہوگا کہ عذاب ہوگا؟ ثواب ہوگا. دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو کہے کہ کسی کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، شربت پلانا یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. ذکر نبی کا کرنا یہ تو نبی کی سنت ہے. صرف نبی کی سنت نہیں، میرے خدا کی سنت ہے. نبی کا ذکر اللہ کی سنت. اور کھانا کھلانا یہ اسلام کا حکم ہے. تو میلاد میں ایک تو ذکر نبی ہوتا ہے اور دوسری چیز کھانے کا انتظام ہوتا ہے یا شیرینی کا انتظام ہے، اور تیسری چیز سلام. سلام ہے نا. حضور نے سلام کرنے کا حکم دیا. عام لوگوں کو سلام کرو تو ثواب، اور نبی کو سلام کرو تو. میلاد کہتے کس کو ہیں؟ نبی کو سلام ہم کرتے ہیں. اور نبی کو سلام جو کرتا ہے، کل میں نے بتایا ابن قیم کی کتاب جلاء الافہام. ابن قیم کون ہے؟ ان کے استاد ابن تیمیہ ہیں. اور ابن تیمیہ کون ہے؟ یہ اتنے بڑے امام ہیں، غیر مقلد ان کو اپنا امام مانتے ہیں، جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. دیوبندی مکتبہ فکر کے جتنے علماء ہیں وہ سب ان کو اپنا امام مانتے ہیں. سعودی گورنمنٹ اس کو اپنا امام مانتی ہے، ان کی کتابوں پر اعتماد کرتی ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے دربار میں پہنچے تو حضور کھڑے ہو کر انہیں ان کی آنکھوں کے بیچ میں بوسہ لیا. اور حضور نے فرمایا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ شبلی کی اتنی تعظیم یا رسول اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ چونکہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم آخر تک پڑھا کرتا ہے اور مجھے سلام کیا کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہ مجھے سلام کرتا ہے اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں اور پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں. دوستو، میلاد کی محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہی تو ہوتا ہے. آپ ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ.
حضور کو سلام کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور جو حضور کو سلام کرتا ہے حضور اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ سلام میں اتنی کشش ہے کہ آدمی کتنا بھی غافل ہو، راستہ اپنی سوچ میں چل رہا ہے، بیٹھا ہوا اپنے کمرے میں اپنے کام میں لگا ہوا ہے، آنے جانے والوں کا بھی اس کو خیال نہیں کون آیا کون گیا، لیکن آنے جانے والا ایسے کاموں میں مصروف آدمی کو جس کا دھیان آنے جانے والوں پر نہیں ہے، اگر کھڑے ہو کر کہے السلام علیکم تو پھر کیا کرے گا؟ وہ فوراً اس کا خیال اس کی طرف جائے گا جس نے اس کو سلام کیا۔ معلوم ہوا کہ سلام میں یہ پاور ہے کہ آدمی کتنا بھی بے خیال ہو، کتنا مصروف ہو، لیکن اگر اس کو سلام کر دیا جائے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ سلام کرنے والے کی طرف پھیر دیتا ہے اور کہتا ہے وعلیکم السلام۔ سلام میں یہ اثر ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اگر اس کا دل بھی نہ چاہے کہ میں جواب دوں، لیکن سلام آپ نے کر لیا تو کہے گا وعلیکم السلام، بددلی ہی سے کرے لیکن جواب دے گا اور توجہ کرے گا۔ یہ تو عام کامن انسان کی بات ہے، لیکن مصطفیٰ تو سلام کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں اور سلام کرنے والے سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میلاد کی محفل میں اور کھڑے ہو کر آپ سلام کریں۔ سلام کا مزاج یہ ہے کہ بیٹھ کر نہیں کیا جاتا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں اور کوئی آپ کا دوست مل گیا اور سلام کرنے کو دل چاہے تو آپ کیا کریں گے؟ وہیں سے کھڑے کھڑے سلام کریں گے نا، کہ نہیں پالتھی مار کر پہلے روڈ پر بیٹھ جائیں گے، اتنے میں آٹو والا دھڑ سے مار دے گا۔ گئے آپ سلام کرنے اور مارا تو سجدے میں چلے گئے۔ بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر سلام کیا جاتا ہے۔ اور اگر بارش ہو رہی چھتری لے کر جا رہے ہیں اور کوئی بولے کھڑے ہو کر سلام کرنا جب نبی کو جائز نہیں ہے تو تم انسان کو کھڑے ہو کر کیوں سلام کرتے ہو؟ تو بولے چلو ہم کیچڑی میں بیٹھ جائے، تو پینٹ شرٹ جو ہے آپ کا پورا کتنا خوبصورت بن جائے گا۔ ارے بھائی سلام کرنے کا ڈھنگ ہی ایسا ہے کہ کھڑے کھڑے آدمی سلام کرتا ہے۔ جب روضہ منورہ پر آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی سلام کیسے کرتے ہیں؟ کھڑے کھڑے۔ اگر وہاں بیٹھ جائے تو وہاں بھی پولیس والے اٹھا دیتے اٹھ، کیونکہ بیٹھنے کا یہاں پر کوئی کلاس ہی نہیں ہے۔ نبی کو روضے پر پہنچتے ہیں تب بھی کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، یہاں پر بھی کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں۔ اور آپ کہیں گے اس میں اس لیے سلام ناجائز ہے کہ نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر آپ سلام کرتے ہیں، تو سن لو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب حضور پر سلام پڑھا جائے تو اس طرح سے حالت بنا دی جائے جیسے کہ نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ کتابوں میں موجود ہے۔ ہاتھ باندھنا بھی یہ جائز، سلام پڑھنا بھی ثواب، کھڑا ہونا بھی ثواب، مجمع کرنا بھی ثواب، مجمع کا منہ میٹھا کرنا بھی ثواب، شربت پلانا بھی ثواب۔ اسی کا نام تو ہے میلاد۔ میلاد کے جتنا اس کو الگ الگ کر کے دیکھو تو ہر کام اس کا جائز ہے، تو ہر جائز کام کو ملا دیا جائے تو کیا ناجائز ہو جائے گا؟ کاجو جائز، شکر جائز، دودھ جائز، روح افزا جائز، برف جائز، اور سب ملا دو تو ناجائز۔ یہ کون سی شریعت ہے آج تک سمجھنے میں نہیں آیا۔ ناجائز چیز کو ملاؤ گے تب ناجائز ہوگا، اور ہر چیز اگر جائز ہے اور ساری جائز چیزوں کو ملا دو، خدا کی قسم کبھی ناجائز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بتاؤ، ہاں آپ نے کاجو ملایا، کشمش ملایا، چرونجی ملایا اور بادام گھوٹا، شربت بنایا، سب کیا، اور اتنا سا اس میں
ناجائز گھس گیا تو اب سب ناجائز. میلاد میں جو کچھ کیا جا رہا ہے یا کے ساتھ نبی کو سلام کیا جا رہا ہے یہ بھی ثابت ہے, کھڑا ہونا بھی ثابت ہے, نبی کا ذکر کرنا بھی ثابت ہے, ولادت کا تذکرہ کرنا بھی ثابت ہے. یہ سب میلاد کی حیت قضائیہ ہے اور صحیح روایت پڑھنا بھی جائز ہے. ہاں جھوٹے قصے واہیات روایتیں جس کا حدیث و قرآن اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں, من گھڑت قصے بیان کیے جائیں, یقیناً اس کو ہم ناجائز کہتے ہیں. رسول کے بارے میں ایسے من گھڑت جھوٹے قصے کہہ کر نبی کی عظمت کو بلند نہیں کیا جا سکتا. ارے میرا نبی تو خود بلند ہے. کسی من گھڑت قصے کو ان کی طرف منسوب کر کے ان کی عظمت نہیں بیان کی جا سکتی ہے. ان کی عظمت تو اللہ تعالی بیان فرماتا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. صاحب قرآن اے رضا خود صاحب قرآن ہے, مداح رسول. اے رضا خود صاحب قرآن ہے, مداح رسول. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا, ہمارے تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم تو ان کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کرنے لگیں. ہم اس لیے نہیں تعریف کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی لوگ تعریف ہمارے تعریف کرنے سے کریں. ان کی تعریف تو ان کا رب کرتا ہے, اور رب جیسی تعریف کون کر سکتا ہے. رسول ہمارے تمہارے تعریف کے محتاج نہیں ہے, نہ ادھر والوں کے محتاج ہیں نہ ادھر والوں کے محتاج ہیں. کوئی ان کی تعریف نہ کرے. جبریل تعریف کرتے ہیں, میکائیل تعریف کرتے ہیں, حضرت آدم تعریف کرتے ہیں, حضرت شیش تعریف کرتے ہیں. ان کی تعریف تو ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے. عرش کے اوپر بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگائیے ان کی ہی داستان ہے, کان جدھر لگائیے ان کی ہی داستان ہے. ان کی داستان چاہے آپ میلاد کرو نہ کرو. اے میلاد کرنے والو, تم کچھ احسان مصطفیٰ کی محفل پر یا ذکر پر نہیں کر رہے ہو. رسول اکرم کا میلاد ہم تو اس لالچ میں کر رہے ہیں کہ ان کے میلاد کے ذریعے اللہ ہم کو عذاب سے نجات عطا فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے. اس لیے ذکر رسول ہے, ورنہ چپا چپا زمین کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کو سلام بھی کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچپن میں میں جب گزرتا تھا پہاڑوں کی طرف سے تو پہاڑ کے پتھر سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ان پر سلام پتھر پڑھیں, ان کو سلام درخت کریں, ان کو سلام جانور کریں, ان کو سلام نبی کریں, ان کو سلام مسلمان کریں, ان کو سلام درندے کریں, ان کو سلام اہل ایمان کریں, سنی کریں. اور سلام نہ کرے تو صرف شیطان ایک ایسا ہے جس نے نبی کو سلام نہیں کیا. جب حضور پیدا ہوئے تھے تو حدیث میں آیا ہے کہ کسی نے دیکھا کہ شیطان جنگل میں کھڑے ہو کر اور ریت اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہا تھا اور سینہ کوٹ رہا تھا. ہائے ہائے. کسی نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا آج وہ پیدا ہوا کہ جو مجھے ستیہ ناش کر دے گا, آج وہ پیدا ہوا
کہ میری گمراہی کے جال پر تباہی ڈال دے گا۔ آج وہ پیدا ہوا کہ جتنے مشرک اور کافر میں نے بنائے ہیں ایسے مشرکوں کو وہ اللہ سے ملا دے گا۔ آج میری ساری پلاننگ خاک میں مل گئی، اس لیے ہائے ہائے کرتا ہوں۔ اور یہ بھی دیکھا کہ جنگل کے جانور ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں صبح ہی سے، اور ہر ایک اپنی اپنی زبان میں یہ خوشخبری دے رہا ہے، تمہیں خوشخبری ہو کہ رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ اے جانور تمہیں بشارت ہو کہ سید المرسلین پیدا ہوئے۔ اے جانوروں تمہیں اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ سرور کائنات دنیا میں تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہر طرح، درختوں میں، پتھروں میں، جانوروں میں، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ تو مصطفیٰ کا ذکر پہلے ہی ہے، لم یکن شیئا مذکورا، تمہارا کہیں ذکر نہیں تھا لیکن مصطفیٰ کا ذکر بھی اس وقت موجود تھا۔ اور میلاد اسی لیے ہے کہ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، جدھر دیکھیے دھوم دھام، ادھر دھوم دھام ہے، ادھر دھوم دھام ہے، ادھر دھوم دھام ہے۔ وہ بچھانے والا چل رہا ہے، ہماری ماں بہنیں بیچاری ویسی، میرا خیال ویسی روڈ پر خالی بیٹھے کہ بچھایا چایا ہے بھائی، ہاں بچھا دیا کرو۔ بیچاری ایسی اوٹے پر آ کے بیٹھ جاتی، کس کا اوٹا نہیں دیکھتی، بیٹھ جاتی۔ میلاد والوں کا اوٹا ہے کہ بے میلاد والوں کا اوٹا ہے، بیٹھ جاتی ہے، لیکن ہر جگہ جمی جاتی ہیں، اپنا قبضہ جما لیتی ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی یہ برکت ہے کہ ہر جگہ ہماری ماں بہنیں فاطمہ کی کنیز تشریف فرما ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ دے اور میلاد کی محفل سے جانے کے بعد یہ بھی سدھر جائیں، اپنی اولاد کو بھی سدھار دیں، تو دیکھو ہر گھر میں میلاد ہو جا، ہر گھر میں پروردگار عالم کا ذکر ہو، قرآن پڑھا جائے۔ بہرحال ہر طرف زمین پر ہر طرف طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہیں لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا چرچا، ان کا ذکر وہاں سے وہاں تک چلا ہے۔ حضرت نوح پیدا ہوئے، آدم ثانی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی بیان دیا کہ میرے بعد نبی آنے والا ہے۔ جب ان کی کشتی مجدھار میں چلی ہے، ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی کشتی پر لکھ دیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کی برکت سے تفسیر کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوہ جودی پر سلامتی کے ساتھ اللہ نے اتارا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ طوفان میں نبی کی کشتی کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ بھی اس دنیا کے ظلم و ستم کے طوفان میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اپنے دل پر مصطفیٰ کا نام پوری عقیدت کے ساتھ لکھ لو، انشاءاللہ اس طوفان میں بھی آپ کی کشتی حیات کو پروردگار عالم ساحل نجات سے لگا کر امن و عافیت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت نوح ہیں، ان کے بعد حضرت خلیل اللہ علیہ السلام آئے۔ قرآن سے پوچھو، جناب خلیل نے اپنی بشارت دنیا کو دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ حضرت موسیٰ آئے، اپنی ہر مجلس میں آنے والے نبی کا ذکر کرتے رہے، اور حضرت عیسیٰ تشریف لائے، وہ تو کھڑے ہو کر سارے عیسائیوں کو، آج عیسائیوں کو سراہنے کے لیے بہت سے قادری پیدا ہو گئے، چلے وہ کیسا ہے کیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جمع کر کے یہ فرمایا کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إليكم مصدقا لما بين يدي. کیا ہے؟ مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. اے لوگوں، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور تمہارے آگے پیچھے جو اللہ کی کتاب ہے اس کی تصدیق کر رہا ہوں. اور فرماتے وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد ایک عظمت والا رسول پیدا ہوگا جس کا نام نامی احمد ہوگا. نام تک لوگ جانتے تھے، کام بھی جانتے تھے، نام بھی جانتے تھے، سب کچھ رسول کا عالم آشکارا تھا، لوگوں میں ایسا ذکر تھا. اور ہماری حیثیت قرآن کیا فرماتا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا. تمہارا تو کہیں عطا پتہ نہیں تھا. جب تمہارا عطا پتہ نہیں تھا، تمہارا ذکر نہیں تھا، تو اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو عرش پر بلند کر رہا تھا. سارے انبیاء جمع کر مصطفیٰ کا ذکر کر رہے تھے. نبی کا ذکر اتنا عام اور تام تھا کہ کوئی نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ کا ذکر موجود تھا. پھر ہم یہ کہیں کہ وہ ہمارے جیسے، سوچو کتنا غلط انداز ہے اور کس قدر زبان گندی ہو گئی ہے کہ اس عظمت والے رسول کو ہم صرف ایک انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، جبکہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وہ نور بن کر دنیا میں تشریف لائے اور ان کا ذکر ہمیشہ رہا، آسمانوں پر رہا، نبیوں کی زبان پر رہا، ان کے ماننے والوں کی مجلسوں میں رہا. الحمدللہ آج تک ہے، قیامت تک رہے گا. اور ایسی حالت ہے کہ زمین کے اوپر بھی ہے اور زمین کے نیچے بھی ہے. نبی کا ذکر زمین کے نیچے بھی ہے، معلوم ہے. جب مردہ لٹایا جائے گا، نہ ابا آئیں گے، نہ اماں آئے گی، نہ حضرت جی آئیں گے، نہ دشرت جی آئیں گے، کوئی کسی کی وہاں پر رسائی نہیں ہے. اگر آئے گا کوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. وہاں جہاں خدا کے بارے میں پوچھا جائے گا، من رب کا، تیرا رب کون ہے، پہچانتا ہے رب کو؟ رب کو دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا ہے نا، لیکن پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے. اور یہ سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، عقیدہ کیا تھا. اور پھر حضور کو دکھایا جائے گا یہ جو کھڑے ہیں، ما کنت تقول فی شان حاضر رجل، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. یہ الفاظ ہے، ما کنت تقول، کیا کہتا تھا، بول کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جا رہا، کیا کہتا تھا. یہاں جو کہتا تھا وہی زبان سے نکلے گا. اگر یہاں نبی کہتا رہا اور رسول کہتا رہا تو وہاں بھی نبی اور رسول کہیں گے. لوگ کہتے ہیں ہم بھی نبی اور رسول کہتے ہیں. دیکھیے ماننا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو صرف کہنا. ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، چاروں بولتے میرے ابا ہیں، سب چاروں بولتے ابا ہیں ابا ہیں ابا ہیں، ہے نا. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ ڈبا ہیں ڈبا ہیں، سب اس کو ابا ہی ابا بولتے ہیں. تو سننے والا یہ سمجھے گا کہ یہ سب بچے اپنے باپ کو مانتے ہیں. لیکن ایک ابا کہنے والا اس میں ایسا ہے کہ باپ کی دل سے تعظیم کرتا ہے. گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ابا آ گئے تو ٹانگ پھیلا کے بیٹھا ہے، ابا آئے تو سمیٹ لیا، ابا اور قریب آئے تو کھڑا ہو گیا، ابا آئے تو سلام کر لیا. تو آپ کیا سمجھیں گے؟ بہت اچھا ہے، ادب والا ہے. یہ بھی ابا کہتا تھا. اور ایک اور وہ بھی ابا کہتا ہے. جب ابا آئے تو ٹانگ یوں کرتا، بولتے ابا آ گئے.
تو آپ کیا سمجھو گے؟ ایمانداری سے بولو. ابا وہ بھی کہہ رہا ہے, ڈبا نہیں بول رہا. ابا کے سامنے زور زور سے چلا رہا ہے. ابا آئے تو بیٹھا تھا, اور جب اب ابا آئے تو سوچ ہو گیا. ابا کو بھی خراب لگے گا. ابا کہتا ہے لیکن اس کا ڈھنگ اچھا نہیں ہے, ادب اچھا نہیں ہے. تو یہ ابا کہنا کافی نہیں ہے, ابا کہنے کے ساتھ ابا کی تعظیم کرنا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں ماننا. اگر آدمی نبی کو نبی بھی کہتا ہے اور نبی کو جب لوگ سلام کہیں تو گھر میں بھاگ جاتا ہے. ارے نبی کو نبی کہتا بھاگ جاتا ہے. سب تو کھڑے ہو گئے اور وہ پالتی مار کے بیٹھ گیا. ایک جگہ میلاد ہوا, کامتی میں بھی تھا, اور ایک آ گیا تھا. سب لوگ جب سلام کے لیے کھڑے ہوئے تو پالتی مار کے کھڑا ہوا تھا, کھڑا تھا, بیٹھا ہوا تھا. تو کچھ نوجوان اس کے آس پاس تھے, ایسے دیکھ رہے, بولے اٹھ. تو نیچے منڈی ڈالا, نہیں کچھ بول رہا تھا. ایک بولتا اٹھ, دوسرا کہتا شاید بہرا ہے تو کان گاتا ہے اٹھ. پھر بھی کچھ نہیں بول رہا. اب لوگوں نے کہا یہ مردود دکھ رہا ہے. تو سبوں نے, ایک نے ادھر سے ہاتھ پکڑا, ایک نے ادھر سے ہاتھ پکڑا کہ ایسے نہیں کھڑا ہوگا. بولے کھڑا ہو. تو ایسی پالتھی مار کر کے ایسے اٹھائے, لیکن اس کی جلیبی کھل نہیں رہی. ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاؤں دونوں سٹ گئے, نکال ہی نہیں رہا. تو تیسرے نے کیا کیا کہ اس کی دونوں ٹانگ پکڑ کے ایسے سیدھے کر دیا. تو زمین پر سیدھا کھڑا نہیں ہو رہا. ذرا اس کی دیکھیے بے ادبی کا عالم, زمین پر کھڑا نہیں ہو رہا, ایسے انگوٹھا کر کے ایسے کر رہا ہے. تو سبوں نے کہا یہ ہے پکا. اٹھا کر کے لے کر کے روڈ پر ایسے چھوڑ دیا, دھڑ سے گرا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا. یہ ابھی لوگ کھڑا کر رہے تھے تو کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جا, جہنم میں تو نہیں جاتا. اور اگر تیرے نزدیک برا ہی تھا تو بعد میں توبہ کر لیتا. کسی مولانا کے پاس جا کر کے کہ میں میلاد میں کھڑا ہو گیا تھا لوگوں کی شرما شرمی میں, تو میں توبہ کرتا ہوں, کان پکڑتا ہوں, جو سزا دینا ہو مجھے دے لیجئے, ہو سکتا تھا. لیکن سارے مجمع میں فساد پھیلانے کا یہ ڈھنگ, اور یہ بتا دے رہا ہے کہ ہم نبی کو نبی کہتے ہیں لیکن ادب نہیں کرتے, اور جو ادب نہیں کرتا ہے اس کا کہنا کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتا. تو عظمت کے ساتھ ماننا ہے, اور بغیر عظمت کے مانو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقین بھی آ کر کہتے تھے وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. دیکھو رسول کہتے تھے تو آپ کہیں گے رسول مانتے ہیں. یہ ماننا نہیں ہے. اگر یہ مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کی تصدیق فرماتا کہ سچ کہہ رہے ہیں. لیکن آگے قرآن مجید فرماتا ہے کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. خدا گواہ ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. بات سچی ہے لیکن جھوٹے ہیں. کیوں کہہ رہا ہے کہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور, ایسی ہی بات کا نام جھوٹا ہے. ایک شخص آپ سے 1000 روپیہ لیا, اور جب آپ مانگنے گئے دل تو کہتا ہے کہ 1000 روپیہ لیا, لیکن زبان کہتی نہیں میں نے لیا ہی نہیں, میں نے کبھی تم سے ایک پیسہ نہیں ملا, 1000 روپیہ کہاں سے لیا. تو دل کہتا ہے لیا اور زبان کہتی ہے نہیں لیا. اسی کا نام ہے جھوٹ. دل میں کچھ اور ہو اور زبان میں کچھ اور ہو. دل میں تو ہے کہ ہمارے جیسے ایک آدمی ہے, اور زبان سے کہتا نشہد انک لرسول اللہ, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا گواہی دیتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا جھوٹا ہے. ماننا صرف زبان کا نہیں ہوتا ہے, دل میں عظمت ہو تب یہ زبان کا کہنا معلوم ہوتا ہے.
تو ہم تو رسول کا ذکر یہاں بھی زبان سے بھی کرتے ہیں، الحمدللہ دل سے نبی کی عظمت بھی کرتے ہیں۔ بے شک نبی کی عظمت ایسی ہے کہ سن لو، یہ نہیں مطلب ہے کہ تم نماز چھوڑ دینا، نماز پڑھتا ہے چاہے نہیں پڑھتا ہے، لیکن نبی کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ عظمت ہے دل میں۔ اس لیے نبی کے خلاف ایک لفظ جو سننے کے لیے تیار ہو جائے، نبی کے بدگویوں کی تعریف کرے، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، یہ سمجھ جاؤ اس کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ اور پنچر والی گاڑی آگے بڑھتی ہے کیا؟ بلکہ ٹائر ہی نہیں پنچر ہوا ہے، اس کا انجن خراب ہو گیا ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں فور ویلر پر، 4 چکے والی گاڑی پر تو 4 چکے ہوتے ہیں اور 5ویں چیز انجن ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے کو 4 چکے والی نہیں ملتی ہے تو 3 ویلر پر چلتا ہے، آٹو پر چلتا ہے۔ 3 چکے والی گاڑی یہ بھی منزل پر پہنچاتی ہے، لیکن اس میں انجن ہوتا وہاں پر بھی۔ کچھ لوگوں کے پاس 3 ویلر نہیں ہے تو 2 ویلر ہے، تو 2 ویلر میں 2 چکے ہوتے ہیں لیکن انجن وہاں بھی ہوتا ہے۔ انجن پیچھا نہیں چھوڑے گا، چکے پیچھا چھوڑ رہے ہیں، کسی کو 4 والی، کسی کو 3 والی، اور کسی کو 1 چکے والی گاڑی دکھی نہیں ہے کہیں؟